بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والغافل من اتبع هواه وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کافروں اور منافقوں کی کچھ آرزوؤں کا تذکرہ فرمایا، اور وہ آرزو اور تمنائیں ایسی ہیں جو پوری ہونے والی نہیں ہیں، اور اس کا جو موقع اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ کس موقع پر اور کس مقام پر، کس جگہ پر جا کر کافر اور منافق وہ آرزو کریں گے کہ پھر ان آرزوؤں اور تمناؤں کا پورا ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ جتنی آرزویں قرآن کے اندر کافروں کی بیان کی گئی ہیں، یقیناً کافروں کی آرزویں پوری نہیں ہوں گی، اور وہ جس موقع پر یہ آرزو کریں گے وہاں سے پھر لوٹ کر آنے کا کوئی مرحلہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان آرزوؤں میں ہم اہل ایمان کے لیے بہت بڑا سبق، اور ہمیں ان آرزوؤں کا جو پیغام ہے اس پیغام سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بے شمار مواقع پر ہم مسلمان بھی کچھ ایسی ہی جھوٹی آرزوؤں اور امیدوں کے بل پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جھوٹی آرزو، جھوٹی امید، دل کو بلا وجہ تسلی دینے والی بات کہہ کر اپنے آپ کو ہم بڑا پرسکون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارا ضمیر اس وقت بھی ان باتوں پر مطمئن نہیں ہوتا۔ لوگوں کے جواب اور لوگوں کے سوال سے بچنے کے لیے جھوٹی آرزو اور جھوٹی تسلی ہم دے لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایسی 9 آرزوؤں کا تذکرہ کیا گیا جو انسان اور بالخصوص کافر یا تو موت کے وقت یا میدان محشر میں وہ تمنائیں اور آرزویں کریں گے جو پوری ہونے کی نہیں۔ آپ نے ایک بات بے شمار مرتبہ سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت کا جو دربار ہوگا وہ دربار انصاف کا دربار ہوگا، اور اللہ رب العزت مکمل انصاف کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کھجور کی گٹلی کے اندر، یعنی کھجور کا جو مغز ہے اوپر اور اندر گٹلی ہے،
اس گٹھلی کے اوپر ایک چھنی کی طرح آتی ہے پرت، بالکل ہلکی سی پرت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دربار تو ایسا انصاف والا دربار ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی پر جمنے والی پرد کے برابر بھی ہم کسی انسان پر ظلم نہیں کریں گے۔ تو میدان قیامت میں ہر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ روایات میں یہاں تک سمجھایا گیا کہ اگر دنیا کے اندر جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا، مثال کے طور پر بے سینگ والی بکری پر سینگ والی بکری نے ظلم کیا، سنا ہوگا یہ، تو اللہ رب العزت وہاں اس ظلم کا بھی انصاف کروائیں گے۔ اس ظلم کو بھی اللہ رب العزت وہاں پر انصاف کے ساتھ پورا کروائیں گے اور اس ظلم کا بدلہ دلوائیں گے۔ چنانچہ بے سینگ والی کو سینگ دیں گے اور پھر اس کو اس سینگ والی سے اس ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا، ان دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ یہ جو منظر دیکھے گا کافر، یہ جو منظر دیکھے گا کہ اتنا انصاف کا یہاں پر لحاظ ہے کہ اللہ رب العزت جانوروں میں جو ظلم ہوا اس ظلم کا بدلہ یہاں پر دلوا رہے ہیں، تو اس وقت کافر کے دل میں یہ خیال آئے گا، یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی مٹی بن جاتا، کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی مٹی بن جاتا، مجھے بھی کوئی حساب کتاب دینا نہ پڑتا۔ یہ آرزو در حقیقت کافر کی ہے، اور قرآن نے یہاں لفظ کافر استعمال بھی فرمایا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ لیکن اس بات پر اگر غور کر کے دیکھا جائے اور اپنے آپ کا اگر ہم جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ آج ہم اتنے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں اور اتنے اللہ کے جو ہے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرنے والے ہیں کہ کل میدان قیامت میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہہ کر بلایا جائے کہ او فلانے ظالم آؤ، آج تمہارے ظلم کا انصاف کرنا ہے۔ ملازمت کرنے والا اپنے ملازمت کی جگہ ظلم کر رہا ہے، کام لینے والا اپنے کام لینے والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، دہاڑی مزدور جو اپنی دن بھر کی محنت کے بعد اپنی مزدوری لینے کے لیے اپنے مالک اور اپنے آقا کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اس کی دہاڑی اور اس کی مزدوری دینے میں بھی ظلم برتتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اپنے ماتحت کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے والے بنے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اپنے ماتحت، آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کی جو ہے دفتر میں، آپ کے آفس میں کوئی بندہ کام کرنے والا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وقت ہونے پر وہ نماز ادا کر لے اور آپ یہ کہہ کر روک دیں کہ ہاں تو ہی بہت بڑا نمازی ہے، اس سے بڑا ظلم دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اپنے ماتحتوں کو نماز کے جانے سے روکنا، نماز کے فرض کو ادا کرنے سے رکا دینا، اس سے بڑا ظلم نہیں۔ آپ دیکھو اپنے مسلمان تاجرین کے پاس جو کام کرنے والے بچے ہیں، نہ تو وہ خود نمازی ہے نہ اپنے ماتحتوں کو نماز پڑھنے دیتا ہے۔ اب بتاؤ برکت کہاں سے آئے؟
اب تو بھاگے گا بابا کے پاس، بابا تعویذ دے دو، بابا پلیتا دے دو، بابا نیمبو کوڑیاں دے دو، بھلاوے دے دو۔ جہاں سے برکت آنی چاہیے ہم اس دربار میں نہیں جا رہے، اور جہاں سے نحوست آتی ہے اس نحوست کے مقام پر شوق سے جا رہے۔ تو یہ پہلی آرزو ہے کافر کی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اور یہ خواہش اور یہ آرزو کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ کے دربار کے انصاف کو دیکھ کر، کہ یہاں تو اتنا انصاف کا جو ہے لحاظ ہے کہ ظلم کرنے والا اگر اس وقت طاقتور تھا، مظلوم کمزور تھا، اب مظلوم طاقتور بنے گا اور اس کا ظلم کا اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ دوسری آرزو جو کافر کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کیا اچھا ہوتا کہ میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ سامان کر دیتا، کیا اچھا ہوتا کہ میں اپنی آنے والی زندگی آخرت، قبر، محشر، اس زندگی کے بارے میں کافر یہ تمنا کرتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ کام کر لیتا، کچھ اعمال کر لیتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ جو آرزو کرے گا کافر، قرآن نے تھوڑا نقشہ جو کھینچا ہے، وَجِیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم جس دن کھول کر کے دکھا دی جائے گی، سامنے آ جائے گی جہنم۔ وَجِیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس وقت آدمی کو سمجھ آئے گی، اس وقت آدمی کو سمجھ آئے گی۔ اور قرآن نے کہا کہ ایمان کا لے آنا، توبہ کا کرنا اور اللہ کی ذات سے اپنے اعتماد اور اعتقاد کو جوڑنا اور اللہ کی ان وعیدوں سے ڈرنا، وہ اس وقت تک ہے جب تک موت کے آنے کا وقت ابھی شروع نہ ہوا ہو، دوسری دنیا کے مناظر ابھی آنکھوں کے سامنے نہ نظر آ رہے ہو۔ ویسے تو فرعون نے بھی کہا جب وہ ڈوب رہا تھا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، فرعون نے بھی کہا، لیکن اس کا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان، توبہ، یہ موت کے آنے سے قبل کرنا ہے۔ تو جس وقت کافر کے سامنے جہنم لائی جائے گی، وَجِیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس وقت آدمی کو سمجھ آئے گی کہ کیا کرنا تھا اور کیا کیا، کس چیز کے لیے دنیا میں آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت سمجھ آنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي، جب کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کیا اچھا ہوتا کہ میں آنے والی زندگی کے لیے کچھ کام کر لیتا، کچھ اعمال کر لیتا، کچھ اپنی زندگی کو بھلائیوں کی طرف لگا لیتا، لیکن اس وقت کا کہنا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، صحت ہے، مال ہے، توانائی ہے، جوانی ہے، طاقتیں ہیں اور اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن آج ہم ان ساری چیزوں کو یوں سمجھے ہوئے ہیں کہ جب بالکل بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، جب بات کرنے کے لیے زبان بھی ہماری ساتھ نہیں دے گی، آوا ہمارے ساتھ نہیں دیں گے، تب ہم کریں گے، کچھ کرنا ہوگا بھی۔ اور اب یہ جوش میں اور جوانی میں ہوش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تو ہماری عمر کیا ہے، ابھی تو ہماری عمر کیا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کا پہلا مصلی پکڑ لینا کمال نہیں ہے،
ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کی پہلی صف میں اپنی جگہ بنا لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کے اندر، آپ اپنی صحت کے دور کے اندر اللہ کے دربار میں پہلی صف کے مقتدی اور مصلی بن کے اپنی زندگی گزاریں. اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم 50 تک، 60 تک، 70 تک جیئیں گے. اب تو ڈولے جوانوں کے زیادہ اٹھ رہے ہیں، اب تو ڈولے جوانوں کے زیادہ اٹھ رہے ہیں، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کب کہاں کیسے آ جائے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میں نماز کس طرح پڑھوں، میرے نماز پڑھنے کی حالت اور کیفیت کیسی ہو؟ ان بزرگ نے جواب دیا، ایسی نماز پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز. تو سائل نے پوچھا کہ یہ کیسی بات، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری آخری نماز ہے؟ فرمایا جب یہ معلوم نہیں ہے کہ آخری نماز ہے، ہر نماز یہی سوچ کر کے پڑھو، ہر نماز یہی سوچ کر کے پڑھو. تو میں نے کہا دوسری آرزو یہ کہ کافر یہ کہے گا اگلی زندگی کے لیے کچھ میں کر لیتا. میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، صحت ہے، مال ہے، طاقت ہے، اس کو اللہ کے خوش کرنے والے اعمال میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگانا، یہ ہمارے لیے سعادت اور خوشبختی کی بات. تیسری آرزو یہ بھی کافر کے بارے میں، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ. اس سے پہلے کا جو مضمون ہے سورۃ الحاقہ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نام اعمال یا تو یہاں ملے گا یا تو یہاں ملے گا. ارے بھائی رزلٹ اگر اچھا آیا تو سب کو بتاتے پھرتے نا، بچہ پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سب کو پکار پکار کر کہے گا آؤ میرا نام اعمال دیکھ لو. هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں کیوں ملا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ میں یقین کرتا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے. میں یقین کرتا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جب اس یقین کے ساتھ یہاں زندگی گزارو گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں من پسند زندگی گزارو. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، عالیشان محلات جنتوں کے اندر، باغات کے اندر ہوں گے. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جس کے پھل بالکل نیچے لٹک رہے ہوں گے. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. اور جب یہ ساری چیزیں ملیں گی تو فرشتوں کی طرف سے اللہ اعلان کروائیں گے، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، کھاؤ پیو مزے سے، کھاؤ پیو عیش کرو. ہنیئن، ہنیئن کا جو لفظ ہے اس کا ایک ترجمہ یوں بھی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، ان اعمال کی وجہ سے، ان نیکیوں کی وجہ سے جو تم نے پچھلی زندگی میں کیے ہیں، دنیا کی زندگی میں کیے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. اب غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بزرگوں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نام اعمال کو کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اپنے نام اعمال کو کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ میں اگر نام اعمال
اعمال رہے گا تو پھر تو ایسی ایسے بلے بلے ہے وہاں تو. دائیں ہاتھ میں اگر نام اعمال ملے گا تو پھر مزے ہی مزے ہیں. اب یہ غور کرو کہ میں اپنی زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اپنی معاشرت کے ذریعے، سوشل لائف کے ذریعے اور اللہ کو راضی کر کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہا ہوں، یا پھر دنیا میں لوگوں کا حق مار کر، لوگوں کو ستا کر، لوگوں کی آہ کھا کر، لوگوں کی بددعائیں لے کر، لوگوں کو پریشان کر کے اپنی معاشرت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے لوگوں کے لیے میں تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا ہوں. اور کہیں اللہ نہ کرے کہ میرے ان اعمال سے اللہ ناراض ہو کر باوجود ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اللہ نام اعمال ہرگز نہ ایسا ہو کہ میرے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے. کافر کی یہ بھی تمنا ہوگی کہ مجھے نام اعمال دیا ہی نہ جائے. اس کے بعد نوجوان دوستوں کے لیے بطور خاص جو آیت آئی ہے، اور یہ بھی کافر ہی کے بارے میں ہے. میں نے شروع ہی میں کہا کہ یہ جتنی آرزویں ہیں کافروں کی ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، ہائے میرا جو ہے ستیہ ناس ہو کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہو. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری کمبختی کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی کو یہ بات ہمیشہ غور کرنی چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا. میں نے گزشتہ ہی ایک بات کہی کہ بری صحبت انسان کے اندر برائی خود بخود پیدا کروا دیتی. یہاں قرآن کے اندر ظالموں اور کافروں کا حال بیان کیا گیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہاں دو آرزویں ہیں. ایک آرزو یہ ہے کہ جب کافر، جب اس کے کفر کی سزا اس کے سامنے آئے گی، یوم یعض الظالم یدیہ علی یدیہ، جب وہ اپنا ہاتھ جو ہے چبانے لگے گا. آدمی جب افسوس میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، کرتا نا، یوں کرتا نہیں کرتا. اسی کو یہاں پر فرمایا یعض الظالم علی یدیہ، اپنا ہاتھ چبانے لگے گا، مراد انگلیاں چبانے لگے گا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. دو آرزوؤں کا تذکرہ ہے. پہلی آرزو یہ، کاش کہ میں رسول کا بتلایا ہوا راستہ اپنا لیتا، میں رسول کا بتایا ہوا راستہ اپنا لیتا. جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، جو راستہ اللہ کے نبی نے بتایا، میں اس راستے کو اپنا لیتا، اس پر چل لیتا تو بڑا اچھا ہوتا. لیکن میں چل نہ سکا. کیوں؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ دنیا کے اندر میں نے جن کو اپنا دوست بنایا تھا، جن کو میں نے اپنا خلیل بنایا تھا، جو میرے جان جگری تھے، جو میرے بیسٹیز تھے، جو میرے بیسٹ فرینڈز تھے، وہ لوگ تھے جو رسول کی دعوت سے انکار کرنے والے، جو رسول کے راستے پر چلنے سے منہ موڑنے والے تھے. میں ان کی صحبت میں رہا، ان کے طریقے میں رہا، ان کی سنگت میں رہا، اور میرا حال یہ ہو گیا کہ میں بھی ان جیسا ہو گیا. آج مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایسے دوست کیوں بنائے. یہاں دو آرزوؤں کا تذکرہ ہے، کل 5 آرزویں آ گئی.
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیتا لیکن اپنا نہ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے فلانے آدمی کو اپنا دوست بنایا، کیا اچھا ہوتا کہ اس کو دوست نہ بنا کر کوئی اچھے دیندار کو اپنا دوست بنایا ہوتا۔ آج ہماری دوستیاں دیکھو، آج ہمارے رات کے اوقات کا گزارنا دیکھو، آج ہمارے میل ملاپ اور تعلقات کن سے ہیں، غور کر کے دیکھو۔ کوئی دوست شاید ہی اس وقت ایسا ہو جو اپنے دوسرے دوست کی دین کی فکر کرنے والا ہو۔ کوئی شاید دوست ایسا ہو جو یہ کہے کہ میرے بھائی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، چلو میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ کوئی دوست ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ میرے بھائی یہ کام غلط ہے، سود لینا گناہ ہے، سود دینا گناہ ہے، سود کی زندگی گزارنا گناہ ہے، تم بھی بچو اور میں بھی بچتا ہوں۔ کوئی دوست یہ کہنے والا ہو کہ شادی اللہ کے نبی کی سنت ہے، نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کو اسی طریقے پر انجام دو جس سے رسول خوش ہوتے ہو، جس سے اللہ خوش ہوتے ہو اور جس سے زندگی کے اندر برکت آتی ہو، یہ کہنے والے کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ کہنے والے ہیں ماما بینڈ کہاں کا رکھ رہی، کوسی مرپا پارٹی کو بلا رہی، کہاں پہ کس کو جو ہے نا آرڈر دے رہی، آرکیسٹرا ہونا ہے تو کہاں سے کرنا، آپ کہنے نہیں ہے فکر مت کرو ماما میں دیتا ہوں آپ کو، تمہارے پاس آئے وقت دیو۔ اور کوئی یہ بولتا ہوا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں علاقے میں مسجد کے اندر فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ یہ ہے اتنا آپ کر لیے باقی کا میں ڈال کے کروں گا، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ غور کرنے کی ضرورت کہ ہمارا دوست کیسا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی دینداری میں آپ کی مدد کرنے والا ہو۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کے عیوب سے آپ کو واقف کرا کر آپ کو صاف ستھرا بنانے والا ہو۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی دنیا سے زیادہ آپ کی آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں خاص طور سے اپنی دوستیوں پر تھوڑی سی توجہ کر کے دیکھو، نظر ڈال کے دیکھو کہ ہمارے پورے فرینڈ سرکل کے اندر کون ایسا دوست ہے جو میری دنیا سے زیادہ میری آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ ہر دوست کی دوستی اسی وقت تک جب تک یہ گرم ہے، ہر دوست کی دوستی اسی وقت تک جب تک آپ کی جیب گرم ہے، جیب ٹھنڈی ہونے کے بعد کوئی دوست دوست نہیں۔ جیب سے سکے ختم ہونے کے بعد سگے نہیں پہچانتے، دوست تو بہت دور کی بات۔ جیب سے سکہ گر جانے کے بعد سگے نہیں پہچانتے، دوست تو بہت دور کی بات۔ تو یہ 5 آرزوؤں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، انشاءاللہ باقی اور 4 اور جو ہے آرزویں ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ مگر یہاں ایک بات غور کرنا ہے، ابھی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ کافر جو یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، 3 دن کے بعد 3-4 دن کے بعد کیا کہیں کا نیو ایئر میں سال بدل رہا، 3-4 دن کے بعد سال بدل رہا، دوستہ بولیں گے ماما نیو ایئر پارٹی نیکلس روڈ جائیں گے، دوستہ بولیں گے ماما نیو ایئر پارٹی ٹینک بن جائیں گے، دوستہ بولیں گے وہ نیا برج کوئی بنا، وہ کیا بنا نہیں معلوم میرے کو، نیا بنا تھا نا وہ درگم چیرو کے پاس، پتہ نہیں کیا جو بھی ہے، بہرحال نہیں معلوم میرے کو، بولیں گے وہاں جائیں گے، وہاں جا کے اپن نیو ایئر سیلیبریٹ کریں گے۔
یاد رکھنا یہ عمل کرنے والا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، اور جب اللہ کے غضب کو دعوت دے گا تو اس کا یہ مال، اس کا یہ وقت، اس کی یہ صحت اور اس کا یہ پورا کام اور پورا عمل جہنم خریدنے کے مترادف ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ وہاں جا کے کرے تو غلط ہے، گھر میں بیٹھ کے کیک کاٹتی ہے تو درست ہے، کہیں آپ یہ سمجھیں گے مول صاحب تو خالی پارٹیاں وہاں جا کے کرے تو بولے نا، گھر کا نہیں بولے بول کے گھر میں لا کے آپ کیکا کاٹ کے بولیں گے گھر کا نہیں بولے، گھر میں کرنے والا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم تو جا رہے ہیں اپنے عمل سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، ہم تو جہنم کا حصہ بن رہے ہیں، پورے گھر والوں کو بھی ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، اس میں آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ کیا بولے صاحب؟ بچے ضد کر رہے تھے، بچے بول رہے تھے اور بیکری میں آفر لگا ہوا تھا، ہائے ہائے جی بیکری میں آفر لگا ہوا تھا کہ نیو ایئر کیک بائی ون گیٹ ون فری، on 1 kg cake 200 ml thumbs up free۔ اب تو نیا آ گیا کیا کہ کیمپا، اب یہ بولیں گے کہ صاحب 1 kg کیک پر 2 بوتل کیمپا فری۔ اب ہماری قوم کو فری بولتے کہ ایسا دکھتا بالکل بس یہ ہمارے ہی واسطے ہے، ہم ہی جس کے سب سے بڑے مستحق ہیں، فوراً بھاگے۔ یاد رکھو یہ سارے اعمال اغیار کے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھو، آج ہم بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے اہل فلسطین یاد نہیں آتے؟ اہل غزہ یاد نہیں آتے؟ ارے وہ مسلمان جو اپنے گھروں کے اندر اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ مسلمان جن کے باپ کا جنازہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہا ہے مگر زبان پر حرف شکایت نہیں ہے، وہ مسلمان جن کے دودھ پیتے بچے ان کے گود کے اندر شہید ہوئے پڑے ہیں مگر زبان پر حرف شکایت نہیں آتا، یہاں اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اتنا پرسکون رکھا ہوا ہے، اتنے سارے خراب حالات کے باوجود آپ اپنے دین و ایمان پر مکمل مضبوطی سے عمل کر رہے ہو، مگر کیا اپنوں کو پتھر پڑا ہوا ہے کہ تم اغیار کی تو چیز اختیار کرتے ہو اور کوئی غیر تمہارے اپنے مسلمان بھائیوں کو نماز کی حالت کے اندر، دعا کی حالت کے اندر، عبادت گاہوں پر دم برسا کر ان کو جام شہادت سے جو ہے بہروا کر رہا ہے، ان کو شہید کر رہا ہے، تمہیں ان کی شہادت یاد نہیں آتی؟ اور اغیار کیے جو ہے بےہودہ رسموں کو تم انجام دیتے ہو۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، یہ ہمارے غیرت ایمانی کے خلاف ہے، یہ ہماری امینت ایمانی کے خلاف ہے، اور یہ مسلمان بحیثیت مسلمان اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کو اپنے مسلمان ہونے پر اپنے آپ پر خود لعنت بھیجنی چاہیے، اپنے آپ پر خود لعنت بھیجنی چاہیے۔ کسی بھی قسم کے ناچ گانے کا پروگرام، کسی بھی قسم کے کیک کاٹنے کا پروگرام اور کسی بھی قسم کی بےہودگی والا کام اگر کوئی مسلمان اس میں شریک ہو رہا ہے، یاد رکھنا اپنا مال لگا کر، اپنا وقت لگا کر، اپنی جان لگا کر اپنے آپ کو جہنم کا خریدار بنا رہا ہے، اور اپنے بھائیوں کے قتل و خون کے اندر اس کام کے کرنے کی وجہ سے وہ بھی ان دشمنان کا برابر کا شریک ہے۔ اس لیے غور کرو، اپنے دوستوں کو صحیح دوستوں کا انتخاب کرو، اور اگر کوئی دوست آپ کو اس بات کے لیے دعوت دے، آپ خود بھی اس کو سمجھاؤ، آپ خود بھی بتو اور اس کو بھی بتانے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔